کسی وجہ سے، لیکن ان کو ناقص العقل کیوں کہا گیا؟ یہ غیروں کا اعتراض. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو اعتراضات اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے کسی نہ کسی حد تک کے. تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں جو ہے عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا ہے، عقل کی آجی ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اس کی نعوذ باللہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے. یہ لفظ کہہ کر کے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کو، کہ تمہارے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام تم کو آدھی عقل کا کہتا ہے، اسلام تمہیں پاگل کہتا ہے، اسلام تمہیں عقل مند نہیں سمجھتا. یہ بہکایا جاتا ہے. یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے، جب کوئی انسان کوئی بھی ہو جائے، مرد ہو جائے عورت ہو، جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فطرت کے تعلق سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جوش میں ہم نے آ کے فیصلہ کر دیا، اور ایک فیصلہ ہوتا ہے عقل سے، سوچ کر کے اور فکر کر کے. تو جب مرد جو فیصلہ کرتا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اکثر یہ بات ہوئی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کے اور فکر کر کے اور تدبر کر کے فیصلہ کرتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ فطرت پر نہیں حاوی، فطرت اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتی، وہ جوش کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا. لیکن جو ہماری خواتین ہیں، ان کے اندر محبت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر فطرت کی چیز زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے. لہذا جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ عقل سے نہ فیصلہ کر کے وہ اس جوش اور فطرت کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے، اس جوش اور فطرت کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے. اس وجہ سے ان کو ناقص العقل کہا گیا ہے. اب آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 6 ہے، اس میں بتایا گیا کہ وقت الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، کہ تم یتیموں کو، یتیم بچوں کو، یتیم بچیوں کو آزمایا کرو، حتى اذا بلغوا النکاح، ان کو امتحان لیا کرو، حتى اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں. آزمایا کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے کچھ خرید و فروخت کی چیزیں ان سے کام کرایا کرو. ان کو کچھ پیسے دے دیے جا کر کے اپنا سامان لے آؤ، اور دیکھو کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ پیسوں کا صحیح حساب رکھ سکے. کیونکہ یہی مقصد ہے، جب وہ صحیح پیسوں کا حساب رکھنے والے ہو جائیں، حفاظت کرنے والے ہو جائیں، تو ان کو پیسہ واپس کر دیا جائے گا، یہ تمہاری امانت ہے. ٹھیک ہے. تو وقت الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، ان کو آزماتے رہو، یتیموں کو آزماؤ، حتى اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب نکاح کی عمر کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ 15 سال یا 18 سال یا 20 سال، کچھ نہیں. بلکہ ہم نے کسی موقع پہ بتایا تھا کہ الگ الگ ماحول کے اعتبار سے الگ الگ عمریں ہوتی ہیں، لڑکوں کی الگ ہوتی ہے، لڑکیوں کی الگ ہوتی ہے. کوئی عمر فکس نہیں کی قرآن نے، کوئی عمر فکس نہیں کی قرآن نے کہ ہاں اس سال میں لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے. قرآن نے صرف اتنا کہا کہ آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں. جب اتنی اس کی طاقت اور اتنی ایسی کنڈیشن ہو جائے اس بچے یا بچی کی جو نکاح پر قادر ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، تو اس کے حوالے وہ مال کیا جائے گا. وہ کب کیا جائے گا بتائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، جس کے اندر ابھی آثار ظاہر نہ ہو، نشانیاں ظاہر نہ ہو، نہ لڑکے کے اندر، تو پھر اس کے معاملہ کیا ہوگا؟ تو بعض علماء نے اس میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ 17 سال لڑکیوں کی عمر ہے اور 18 سال لڑکوں کی عمر ہے. یہ بالغ ہونے کے اگر کوئی آثار نہیں ملتا، اور اگر آثار مل جاتے ہیں، نشانی مل جاتی ہے، تو 13 سال 14 سال 15 سال جب بھی ملے گی ان کو بالغ سمجھا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قول ہے وہ 15 سال کی عمر ہے. 15 سال کا مرد لڑکا بھی، 15 سال کی لڑکی کو بھی بالغ وہ سمجھتے ہیں، بالغ کو زمرے میں رکھتے ہیں، تمام احکام کی پابندی اس کے اوپر ضروری قرار دیتے ہیں. آگے بتایا بھائی آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، اور اگر تم محسوس کر لو سمجھداری ان کے اندر، اور اگر ان کے اندر تم سمجھداری محسوس کر لو، تم کو لگے تم نے جانچ لیا، پڑتال کر لی، امتحان لے لیا، آزمائش کر لی، ہاں تم کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ سمجھدار ہو چکے ہیں، لہذا فادفعوا الیہم اموالہم، تو تم ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو، تم ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو. اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ بعض مفسرین نے کہ مکمل جب ہوشیاری اور سمجھداری آ جائے تب دیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مذہب یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر تھوڑی ہی ان کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی تو ان کو ان کے حوالے مال کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ناسمجھی ہوتی، سمجھداری کا مطلب یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ بچپنا جو ہوتا ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو جائے. بچپن کی جو عادتیں، غیر ذمہ دارانہ عادتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے اندر سے ختم ہو جائے، تب ان کے حوالے مال کیا جائے گا. اور وہ کب ہوتی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بالغ ہونے سے 10 سال کے بعد تک کے تقریباً ختم ہو جاتی ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال کی عمر بلوغت کی ہوئی اور 10 سال کی عمر کی بچپنے
کرنے کی جو عادتیں ہیں یہ ظاہر ہونے کی بھی، لہٰذا کتنے ہو گئے 25 سال، 25 سال کی عمر میں ان کے اندر ہوشیاری اگر آ گئی تو ان کے حوالے مال کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر مردت فضعوا الیہم اموالہم، اور دوسری چیز یہ بھی کہی کہ مکمل ہوشیاری مراد نہیں ہے، یہاں پہ مردت کا لفظ نکلا ہے استعمال کیے ایک دوسری گرامر کی ایک بحث ہے، اس میں جانا مناسب نہیں ہے، لہٰذا اگر تھوڑی بھی سمجھداری ہے تو ان کو استعمال کر دیا جائے، کیونکہ بات اس میں لکھا ہے تفصیل میں معلوم قرآن میں مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض لوگوں میں پوری عمر گزر جاتی ہے کہ ان کے اندر سمجھداری نہیں آتی، وہ بولے والے رہتے ہیں، سیدھے سارے رہتے ہیں، سمجھداری نہیں آتی، پھر ان کے مال حوالے نہیں کیا جائے گا، نہیں ان کے مال حوالے کر دیا جائے گا، تھوڑی بھی سمجھ بجھ آ گئی۔ ہاں اگر کوئی پاگل ہے، کوئی جنون میں ہے، مجنون ہے، تو جب تک کہ اس کا جنون ظاہر نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا پاگل پن ختم نہیں ہوتا، تب تک کہ اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور اگر عمر بھر وہ پاگل ہے تو اس کو نابالغ بچے کے حکم میں سمجھا جائے گا اور اس کو مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، پیچھے کہا کہ جب وہ ہوشیار ہو جائیں، 25 سال کی عمر ہم مان لیتے ہیں، جب وہ 25 سال کی عمر ہو جائیں بالغ ہونے کے بعد، تب تم ان کے مال حوالے کرو۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان کے مال کو اسرافاً ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، وبداراً اور جلدی جلدی نہ خرچ کرو، اس ڈر سے نہیں ہے کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں ان کو دینا پڑے گا، تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس سے وہ چلا جائے گا، تمہاری طرف سے یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک لڑکا نابالغ تھا، 18 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اب وہ 15 سے جو 25 تک دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ 25 سال کی عمر میں ہمیں اس کو مال دینا پڑے گا، اس کے حوالے کرنا پڑے گا، اب اس ڈر سے کہ میرے پاس سے مال چلا جائے گا، لہٰذا اسی سے منع کیا گیا کہ تم کو مال دینا پڑے گا، اس لیے جلدی جلدی خرچ کر دیا جائے، جو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی زبردستی اس کو فضول خرچی کہتے ہیں، فضول خرچی کی جائے، یہ نہیں جائز ہے۔ وبداراً، اور اسی طریقے سے زیادہ مال خرچ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اسرافاً فضول خرچی، وبداراً جلدی جلدی خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ کرو ڈر سے تمہیں مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ آگے دوسرا حکم بتایا ومن کان غنیا فلیستعفف، اب جو جس کی ذمہ داری میں یتیم بچہ ہے، یتیم بچی ہے، تو اگر وہ مالدار ہے، مالدار کا مطلب یہ کہ اس کے دوسرے خرچے ہیں، اس کے جو ہے اپنے جو خرچے ہوتے ہیں ذاتی خرچے، اگر وہ پورے ہو رہے ہیں کسی اور ذریعے سے، اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے، ذریعہ معاش ہے، تو وہ اس کے خرچے پورے ہو سکتے ہیں گھر والوں کے، تو اس کو چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی یتیم کا جو مال سے بہت ہوتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، ہاں اگر کوئی ذمہ دار بنا ہے کسی یتیم کا اور وہ محتاج خود ہے، اس کے اپنے جگہ کھانے کے لانے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے جگہ کھانے کے انتظام نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ کیا فرمایا فلیأکل بالمعروف، کہ بقدر ضرورت کھا لیں، یہ نہیں کہ دوسرے کا یتیم کا مال کھانے کا وقت ہو گیا تو امر مسلم چل رہا ہے اور بریانی چل رہی ہے اور لوگوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ مراد نہیں، بلکہ اتنا کھا لیا جائے کہ کسی کی جو موت نہ ہو، اتنا کھا لیا جائے کہ صحت پر اثر نہ پڑے، اتنا مال اس سے لینے کی اجازت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم جو یتیم کی خدمت کر رہے ہیں اس کا عوض نہیں ہے، اس کی اجرت نہیں ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں لے رہے، یہ اللہ کی طرف سے فکس کر دیا گیا کہ آپ کے پاس کیونکہ کھانے کو نہیں ہے، اس وجہ سے یتیم کے مال میں سے تھوڑا سا لے سکتے ہیں، تو ہم کو اجازت ہے، ورنہ ہم کو جو ہم خدمت کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر ذمہ داری آئی ہے اس یتیم کی، تو ہم وہ ذمہ داری کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری کسی یتیم کی اٹھانا یہ فرض ہے، اور فرض کے بدلے میں ہم پیسے نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پہ نماز میں فرض ہے، اور ہم مسجد آئے اور امام صاحب سے کہیں ہم کو پیسے دیے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جا رہا ہے، یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، لہٰذا فرض کے بدلے میں ہم کوئی پیسہ نہیں لے سکتے۔ یتیم کی ذمہ داری اٹھانا اور یتیم کی جو خدمت کرنا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا یہ فرض ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں پیسہ نہیں ہو سکتا، ہم اجرت نہیں لے سکتے، اللہ کی طرف سے ہمت ہے، ہم اس میں سے لے سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم یتیموں کا مال جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، ہوشیار ہو جائیں، تو ان کو جب مال دو تمہارے لیے ضروری ہے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم چند لوگوں کو گواہ بنا لو، یہ دنیاوی اعتبار سے کہ بعد میں کہیں جھگڑے کی صورت نہ پیدا ہو جائے، وہ مقام نہ جائے کہ آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے، آپ نے ہمارا مال نہیں رکھا ہے، اور
جو جا کے فیس کر دیا تو وہاں پر پھر اس کے لیے خراب ہو جائے گا، حالانکہ اس نے خدمت کی، اس نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا، تو پھر اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بھروسے مند لوگوں کو، چند لوگوں کو جمع کرے اور ان لوگوں کے سامنے ان یتیموں کے مال کو ان کو واپس کریں۔ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حساب دے گا تو اللہ تعالیٰ زبردست جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم ان کے مال میں سے کچھ کم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے اور کل قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو پڑھ سکتا ہے، ان سے پوچھ سکتا ہے کہ تم کو یتیم کی ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی تو معاملہ تم نے کیا کیا، تم نے جتنا مال اس میں جو ہے اس کو واپس کیا اور کتنا تم نے خود واپس لیا، خود تم نے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کوئی محتاج ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے کھا لیں۔ اس کے زمرے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کے مدرسوں کے منتظم ہیں، اسی طریقے سے اوقاف جو مسجدیں اور مدرسوں کی جگہ وقف کر دی جاتی ہیں ان جگہوں کے نگران ہیں، یا اسی طریقے سے ملی اور قومی ترقی کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں جو اس فرض کفایہ تھا اس پر وہ مامور ہیں، تو ان کو بھی بہتر اور اولا یہ اچھا کام یہ ہے، اعلیٰ کام یہ ہے کہ وہ بھی اس میں سے کچھ نہ لیں، اس کا بدلہ نہ لیں، لیکن اگر لے لیتے ہیں تو غیر اولا کام، غیر اولا کام۔ اسی طریقے سے ہم کو یاد آتا ہے حضرت مولانا منصور صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 2021 رمضان میں ہوا۔ حضرت مولانا راغب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، اور تو حضرت کے بارے میں یہ بات کبھی بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے جب تک کہ ندوے میں خدمت انجام دی ایک روپیہ بھی نہیں دیا، اور ابھی بھی ہم نے یہ بات سنی ندوے کے اندر خاص طور سے کہ جو ناظم ہوتا ہے، ناظم اعلیٰ، ان کی تنخواہ مقرر نہیں ہوتی، وہ اپنے خرچ پہ بریلی سے یہاں اور یہاں سے وہاں خرچ اپنے خود سے اٹھاتے ہیں، لیکن ندوے سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے۔ تو یہ اولا کام ہے، اصل کام ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، ہم اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، اور جو لیتے ہیں پھر ان کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ ہڑپ کر لیں۔ جو فراڈ چل رہا ہے، جو باقاعدہ جو ہے چندہ آتا ہے مسجد کے نام سے، مدرسے کے نام سے، وہ اپنے نام سے کرا لیا، کسی نے زمین دی تو اپنی اپنا نام اس پہ لکھوا لیا، اس زمین کو جو ہے بلڈنگ بنا کر کے اپنا نام لکھوا لیا، تو یہ چیز ناجائز ہے، بغیر ضرورت لیا جائے گا۔ اس میں ہم کو نظیر دی جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کہ معاملہ کیا ہوا کہ جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ جو ہے چند دن کے بعد اپنا کاروبار کے لیے کچھ خرید فروخت کے لیے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ تو خلافت کا معاملہ ہے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کے گھر والوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، لہٰذا ہم یہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے نہیں، آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ مسلمانوں کی مسلمان آپ کی ذمہ داری میں، آپ ان کی ذمہ داری کی فکر کریے، بیت المال سے آپ کو پیسہ ملے گا، آپ اس میں سے اپنے لیے پیسہ طے کریے، وظیفہ طے کریے، وہ آپ کو ملے گا، اس میں سے آپ اپنے خرچہ چلائیے، باقی آپ کی ذمہ داری پورے دن کی یہ رہے گی کہ مسلمانوں کے معاملات کو حل کریے۔ اس کے بعد کیا ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وظیفہ مقرر کر لیا، پھر ان کی اہلیہ نے بچوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو میٹھا کھانا ہے۔ ان کی اہلیہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میٹھا کھانے کا مطالبہ کرنا ہے مجھے، لہٰذا تھوڑی سی رقم اور لے لیجیے، بیت المال سے تھوڑی سی رقم اور لے لیجیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ یہ ضرورت سے زائد ہے، ہم نہیں لے سکتے، میٹھا کھانا ضروری نہیں، کھانا ضرورت ہے، ہم نے اس کا انتظام کر دیا۔ ان کی اہلیہ کہتی ہے ہم نے تھوڑا سا جوڑ کر کے کافی دنوں میں کافی مہینوں میں تھوڑے سے پیسے جوڑے، کسی طریقے سے وہ میٹھا بنا دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے بن گیا، پیسہ تو زیادہ لیا نہیں؟ کہنے کہ ہم تھوڑا سا جوڑ رہے تھے، اس کے بعد ہم نے میٹھا بنایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اتنے پیسے بیت المال سے کم کرائے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب میرے گھر میں پیسہ زیادہ آ، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے صحابی کا مقام ہے، وہ ایک الگ لیول کا تھا۔ ہم کو وہاں تک پہنچنے میں بہت محنت کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے احکام پر پابندی سے عمل کریں، اور اس کی دعوت لوگوں میں عام کرنے کی فکر کریں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، مومنین کے راستے پہ چلتے ہیں، تو ہمارے لیے وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر ہم کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وعید ہے اور جہنم کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔